کہیں ایک سرسبز وادی میں ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان واقع تھا، جہاں کے لوگ اپنی سادہ زندگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ ہر طرف نہریں بہتی تھیں، کھیتوں میں فصلیں لہلہا رہی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ محنتی تھے اور اپنی ضروریات کے لیے زیادہ تر کھیتی باڑی اور مویشیوں پر انحصار کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، علی اور فیضان۔ علی اور فیضان بچپن کے دوست تھے اور ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ دونوں اکثر اکٹھے کھیتوں میں کام کرتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھانے کی باتیں کرتے اور گاؤں کے مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لیکن ان دونوں کے مزاج اور عادتوں میں بہت فرق تھا۔ علی کی شخصیت۔ علی ایک سمجھدار، صابر اور نیک دل انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ علی کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس کا ایک گدھا تھا جو اس کے لیے نہایت اہم تھا۔ علی اس گدھے کو اپنا ساتھی سمجھتا تھا اور اس کا اتنا خیال رکھتا تھا جتنا اپنے خاندان کے افراد کا۔ گاؤں کے لوگ علی کو عزت دیتے تھے اور اس کی باتیں غور سے سنتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتا تھا۔ علی کا ماننا تھا کہ جانور ہماری خدمت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ فیضان کی شخصیت۔ دوسری طرف فیضان ایک زندہ دل اور لاپرواہ نوجوان تھا۔ وہ کام کو ہنسی مذاق میں ٹالتا اور اکثر جلد بازی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ فیضان کے نزدیک جانوروں کا کام صرف بوجھ اٹھانا تھا اور ان کا خیال رکھنا وقت کا ضیاع۔ وہ علی سے کہتا، یار علی، تم ہمیشہ گدھے کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ یہ جانور ہیں، انہیں بس کام کے لیے استعمال کرو اور چھوڑ دو۔ علی مسکراتا اور جواب دیتا، فیضان، یہ جانور ہماری محنت کو آسان بناتے ہیں اور ان کی خدمت ہمیں برکت دیتی ہے۔ گاؤں کی مصروف زندگی۔ گاؤں میں صبح سویرے لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ مرد کھیتوں میں محنت کرتے، عورتیں کھانا بناتی اور مویشیوں کا خیال رکھتی، جبکہ بچے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے۔ علی اور فیضان بھی گاؤں کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ علی کھیتوں میں اپنے گدھے کی مدد سے فصلیں لانے لے جانے میں مصروف رہتا، جبکہ فیضان اکثر اپنے کاموں کو ٹال کر دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ علی کا گدھا محنتی اور فرما بردار۔ علی کا گدھا پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ نہایت محنتی اور فرما بردار تھا۔ علی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا اور اسے وقت پر کھانا اور پانی دیا۔ جب بھی علی گدھے کو آواز دیتا، وہ فوراً آ جاتا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے علی کے ساتھ کام میں لگ جاتا۔ گاؤں کے بچے اکثر کہتے، علی بھائی، آپ کا گدھا تو بہت سمجھدار ہے، یہ آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب محبت اور خیال رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جانوروں سے محبت کریں گے تو وہ ہماری بات بھی سمجھیں گے۔ فیضان کا مذاق۔ فیضان کو علی کا گدھے کے ساتھ یہ رویہ عجیب لگتا تھا۔ وہ اکثر علی کا مذاق اڑاتا اور کہتا، یار، یہ گدھا جانور ہے، یہ کوئی تمہارا دوست تھوڑی ہے، اسے کام کے لیے رکھو اور فضول جذبات مت دکھاؤ۔ علی صبر سے جواب دیتا، فیضان، تم ایک دن سمجھو گے کہ جانوروں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیا سفر کا آغاز۔ ایک دن گاؤں کے مکھیا نے اعلان کیا کہ قریبی بازار میں نئی چیزیں آئی ہیں اور گاؤں والوں کو وہاں جا کر سامان خریدنا چاہیے۔ یہ بازار گاؤں سے کافی دور تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے پہاڑی راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ علی اور فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر پر ساتھ جائیں گے اور گاؤں کے لیے ضروری سامان خریدیں گے۔ علی کی تیاری۔ علی نے اس سفر کے لیے نہایت محنت سے تیاری کی۔ اس نے گدھے کے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست کیا، اس کی پیٹھ پر نرم کپڑا رکھا تاکہ بوجھ آسانی سے اٹھایا جا سکے، اور خود بھی ضروری سامان تیار کیا۔ علی نے فیضان سے کہا، دوست، یہ سفر لمبا اور مشکل ہوگا، ہمیں گدھے کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہی ہمارا سامان لے جانے کا ذریعہ ہے۔ فیضان نے ہنستے ہوئے جواب دیا،
علی، تم ہمیشہ گدھے کی فکر کرتے رہتے ہو۔ یہ جانور ہے، اسے اپنی فکر کرنے دو، ہمیں جلدی بازار پہنچنا چاہیے۔ علی نے مسکرا کر کہا، دوست، یاد رکھو، اگر ہم گدھے کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمارا کام آسان بنائے گا۔ سفر کا آغاز۔ دونوں دوست اپنے گدھوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستہ نہایت خوبصورت مگر دشوار تھا۔ ایک طرف بلند پہاڑ تھے، دوسری طرف ایک چھوٹی نہر بہہ رہی تھی جس کے پانی کی آواز سفر کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ جنگلی درخت اور پھول کھلے تھے جو منظر کو مزید دلکش بناتے تھے۔ علی ہر تھوڑی دیر بعد گدھے کو پانی پلانے کے لیے رک جاتا اور اس کی حالت چیک کرتا، جبکہ فیضان جلد بازی میں گدھے کو تیز چلانے پر مجبور کرتا رہا۔ پہلا چیلنج۔ راستے میں ایک تنگ پہاڑی گزرگاہ آئی۔ علی نے محتاط ہو کر گدھے کو آرام سے چلایا، مگر فیضان نے جلدی میں گدھے پر زور ڈالا۔ نجتا، فیضان کا گدھا پھسل کر نیچے کی طرف جانے لگا۔ فیضان گھبرا گیا اور علی کو مدد کے لیے بلایا۔ علی نے فوراً اپنے گدھے کو محفوظ جگہ پر کھڑا کیا اور فیضان کے گدھے کو قابو میں کیا۔ علی نے فیضان کو سمجھاتے ہوئے کہا، دوست، گدھے پر زیادہ زور ڈالنے سے وہ زخمی ہو سکتا ہے، ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ فیضان نے شرمندہ ہو کر کہا، علی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے جلد بازی میں غلطی کی۔ پہلا دن، مشکل راستہ۔ علی اور فیضان راستے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہاڑی راستے تنگ اور خطرناک تھے، لیکن علی اپنی عقلمندی اور صبر سے کام لے رہا تھا۔ وہ ہر چند گھنٹے بعد رک کر اپنے گدھے کو پانی پلاتا، اس کی حالت چیک کرتا اور اس کا وزن درست کرتا تاکہ گدھے پر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ دوسری طرف فیضان جلد بازی میں تھا اور گدھے کو مسلسل چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فیضان کا گدھے سے برا رویہ۔ فیضان نے کہا، علی، ہم کیوں بار بار رک رہے ہیں؟ بازار تک جلدی پہنچنا چاہیے، یہ گدھے آرام کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ علی نے صبر سے جواب دیا، فیضان، جانور بھی انسانوں کی طرح تھک جاتے ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکیں گے۔ فیضان نے ہنس کر کہا، یار، یہ صرف جانور ہے، ان سے زیادہ توقع مت رکھو۔ رات کا قیام۔ راستے میں رات ہو گئی اور دونوں نے ایک جگہ رک کر خیمہ لگایا۔ علی نے گدھے کو کھانے کے لیے چارہ دیا، پانی پلایا اور اس کے بوجھ کو ہٹا کر اسے آرام کرنے دیا۔ دوسری طرف فیضان نے جلد بازی میں گدھے کو باندھ دیا اور کہا، یہ تو کھڑا ہی آرام کر سکتا ہے، اسے کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں۔ علی نے کہا، فیضان، یہ غلط ہے، اگر ہم گدھے کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ کل کام نہیں کر سکے گا۔ فیضان نے بات کو نظر انداز کیا اور سو گیا۔ علی نے گدھے کی نگرانی کی اور اس بات کا یقین کیا کہ وہ رات بھر آرام کر سکے۔ بازار پہنچنا۔ اگلے دن دونوں دوست قریبی بازار پہنچ گئے۔ بازار نہایت مصروف اور خوبصورت تھا۔ لوگ مختلف چیزیں بیچ رہے تھے، جیسے کہ خشک میوہ جات، مصالحہ جات، کپڑے، برتن اور دیگر ضروری سامان۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، ہنر مند کاریگر اور لوگوں کی ہلچل بازار کو مزید دلچسپ بنا رہی تھی۔ علی کی سمجھداری۔ علی نے بازار میں نہایت عقل مندی سے سامان خریدا۔ وہ بیچنے والوں سے اچھے تعلقات بناتا اور سستا مال خریدنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے گدھے پر سامان اس طرح باندھا کہ وزن برابر ہو تاکہ گدھے کو تکلیف نہ ہو۔ فیضان نے جلد بازی میں سامان خریدا اور بے ترتیب طریقے سے اپنے گدھے پر باندھ دیا۔ اس کا گدھا پہلے ہی تھکا ہوا تھا اور اضافی وزن نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ بازار میں چالاک تاجر سے سامنا۔ بازار میں فیضان ایک چالاک تاجر کے جھانسے میں آ گیا۔ اس تاجر نے اسے کم قیمت کا ناقص مال بیچ دیا اور کہا، یہ سامان بہترین ہے اور اس کی قیمت بہت مناسب ہے۔ فیضان نے بغیر سوچے سمجھے سامان خرید لیا۔ علی نے اسے روکا اور کہا، فیضان، ہر کسی پر بھروسہ مت کرو،
पहले माल की क्वालिटी चेक करो, फिर फैसला करो। लेकिन फैजान ने अली की बात को नजरअंदाज किया और कहा, तुम हमेशा शक करते हो अली, ये ताजिर ठीक लगता है। वापसी का सफर, मुश्किलात का आगाज। बाजार से सामान खरीदने के बाद दोनों ने वापसी का सफर शुरू किया। अली ने गधे पर सामान ठीक तरह से बांधा और उसकी रफ्तार आहिस्ता रखी ताकि गधा आराम से चल सके। दूसरी तरफ फैजान का गधा थका हुआ था और सामान की बेतरतीबी की वजह से इसे चलने में मुश्किल हो रही थी। रास्ते में फैजान का गधा बार बार रुकने लगा। फैजान ने इसे जोर जोर से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो गधा हिलने के लिए भी तैयार न था। पहला सबक, गधे का एहतराम। अली ने फैजान को समझाते हुए कहा, दोस्त देखो, अगर हम अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। जानवर भी हमारे साथ इंसाफ चाहते हैं। फैजान ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, अली तुम ठीक कहते हो, मैंने लापरवाही की और अब मेरे गधे को नुकसान हो रहा है। रास्ते में खराब मौसम। अचानक रास्ते में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अली ने फौरन अपने गधे पर सामान को ढांप दिया और उसे महफूज जगह पर ले गया। दूसरी तरफ फैजान ने ऐसा कुछ न किया जिसकी वजह से इसका सामान गीला हो गया और खराब हो गया। अली ने कहा, फैजान हमेशा हालात को मद्देनजर रखकर तैयारी करो। देखो, तुम्हारे सामान को नुकसान हुआ क्योंकि तुमने एहतियात नहीं की। फैजान की शर्मिंदगी। फैजान ने अपने गधे को आराम देते हुए कहा, अली तुम हमेशा समझदारी से काम लेते हो और मैं हमेशा लापरवाही कर जाता हूं। मैं वादा करता हूं कि आइंदा अपने गधे का ख्याल रखूंगा और तुम्हारी बातों पर अमल करूंगा। पहला दिन, दुश्वार रास्ता। बाजार से खरीदारी के बाद अली और फैजान ने वापसी का सफर शुरू किया। दोनों के गधे सामान से लदे हुए थे, लेकिन अली ने अपने गधे पर सामान निहायत एहतियात से बांधा था। दूसरी तरफ फैजान के गधे पर सामान बेतरतीब तरीके से लदा हुआ था, जो पहले ही थका हुआ और कमजोर महसूस हो रहा था। रास्ता पहाड़ी और मुश्किल था। कभी तंग रास्ते, कभी छोटे खड्डे और कहीं तेज धारे वाली नहर ने सफर को मजीद दुश्वार बना दिया था। फैजान का गधा थक गया। कुछ देर चलने के बाद फैजान का गधा रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो थकन से बेहाल होकर जमीन पर बैठ गया। फैजान बौखला गया और जोर जोर से गधे को चलाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, ये गधा तो बहुत जिद्दी है अली, ये क्यों नहीं चल रहा? अली ने सब्र से जवाब दिया, फैजान गधा जिद्दी नहीं है बल्कि थक चुका है। उसे आराम की जरूरत है। अगर हम उसे जोर से चलाएंगे तो ये मजीद कमजोर हो जाएगा। फैजान ने कहा, मैंने तुम्हारी तरह इसका ख्याल नहीं रखा और अब ये मेरा सामान उठाने के काबिल नहीं रहा। अली का हल। अली ने फैजान के गधे की मदद की। उसने इसके बोझ को हल्का किया, सामान को दोबारा तरतीब से बांधा और गधे को कुछ देर के लिए पानी पिलाया। गधे ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। अली ने फैजान से कहा, दोस्त याद रखो, जानवर भी इंसानों की तरह एहसास रखते हैं। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो ये हमारी खिदमत बेहतर तरीके से करेंगे। फैजान ने सर झुकाकर कहा, अली तुम ठीक कहते हो, मैंने वाकई लापरवाही की। रास्ते में चोरों का सामना। रात के वक्त जब दोनों एक जंगल के करीब पहुंचे तो उन्हें चोरों के एक गिरोह ने रोक लिया। चोरों ने उनसे कहा, अपना सामान हमें दे दो वरना नुकसान उठाओगे। अली ने फौरी तौर पर अक्लमंदी से काम लिया। उसने चोरों से कहा, हम मुसाफिर हैं और हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है। हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हैं। चोरों ने अली की बात सुनकर सामान की तरफ देखा। अली ने उन्हें कुछ पुराना सामान और खाने की चीजें दे दी, जबकि असल कीमती सामान अपने गधे के नीचे छुपा दिया। चोर खुश होकर वहां से चले गए। फैजान ने हैरानी से कहा, अली
تم نے اپنی حکمت اور صبر سے ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید یہ چور سارا سامان لے جاتے۔ رات کا قیام اور مزید مشکلات۔ چوروں سے بچنے کے بعد دونوں نے جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنے گدھے کے لیے چارہ اور پانی کا بندوبست کیا اور اسے آرام کرنے دیا۔ دوسری طرف فیضان نے اپنے گدھے کو بغیر چارہ دیے باندھ دیا کیونکہ وہ تھکن کے باعث خود سو گیا تھا۔ صبح جب وہ جاگے تو علی کا گدھا تازہ دم اور تیار تھا، جبکہ فیضان کا گدھا کمزور اور مزید تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ علی نے کہا، دوست، یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنے جانوروں کا خیال رکھنا سیکھنا چاہیے۔ بارش کا طوفان۔ واپسی کے سفر میں اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ دونوں دوستوں نے جلدی سے اپنے گدھوں پر سامان ڈھانپنے کی کوشش کی۔ علی نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اس نے گدھے کے لیے ایک کپڑا رکھا تھا جس سے سامان اور گدھے دونوں محفوظ رہے۔ فیضان، جو پہلے ہی لاپرواہی کا شکار تھا، اپنا سامان اور گدھے کو بچانے میں ناکام رہا۔ نتیجتاً اس کا سامان مکمل طور پر خراب ہو گیا اور گدھا بیمار ہو گیا۔ فیضان نے علی سے مدد مانگی، علی، میری مدد کرو، میرا سامان خراب ہو گیا اور گدھا بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا اور اب نقصان اٹھا رہا ہوں۔ علی کی مدد۔ علی نے فیضان کے گدھے کو آرام کرنے دیا اور اسے اپنا پانی پلایا۔ اس نے کہا، دوست، زندگی میں صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرنا سیکھو۔ ہر چیز کی اہمیت کو سمجھو اور اس کا خیال رکھو۔ فیضان کی سیکھ۔ فیضان نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ اس نے علی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے جانوروں کا خیال رکھے گا اور صبر سے کام لے گا۔ گاؤں کی جانب واپسی۔ علی اور فیضان اپنی مشکلات اور سبق کے ساتھ بالآخر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر اب بھی مشکل تھا، لیکن فیضان نے اپنی لاپرواہی سے سیکھتے ہوئے اپنے گدھے کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ فیضان نے علی سے کہا، علی، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جانوروں کا احترام اور خیال رکھنا نہ صرف اخلاقی فرض ہے بلکہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دوست، یہی بات میں تمہیں شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری محنت اور مہربانی سے ہی جانور ہماری خدمت کے قابل ہوتے ہیں۔ گاؤں پہنچنا۔ گاؤں پہنچنے پر دونوں کے گدھے اور سامان دیکھ کر گاؤں والوں نے ان سے سفر کے بارے میں پوچھا۔ علی کا سامان اور گدھا صحیح سلامت تھے کیونکہ اس نے شروع سے ہی صبر، حکمت اور احتیاط سے کام لیا تھا۔ دوسری طرف فیضان کا سامان کافی حد تک خراب ہو چکا تھا اور اس کا گدھا بھی بیمار اور کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیضان سے کہا، بیٹا، اگر تم نے اپنے گدھے کا پہلے دن سے خیال رکھا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ علی سے کچھ سیکھو۔ فیضان کا اعتراف۔ فیضان نے سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا، علی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ صبر اور سمجھداری سے کام لینا ضروری ہے۔ میں نے لاپرواہی کی اور اپنے گدھے کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ علی نے فیضان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اپنی غلطی سے سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ گاؤں والوں کے لیے سبق۔ گاؤں کے لوگ علی اور فیضان کی کہانی سن کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے جانوروں اور زمین کی زیادہ عزت کریں گے اور اپنی زندگی میں صبر اور حکمت کو اپنائیں گے۔ فیضان کی تبدیلی۔ فیضان نے اپنے سفر کی تمام مشکلات اور سبق کو دل سے قبول کیا۔ اس نے علی کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا اور اپنے رویے کو بہتر بنایا۔ اب وہ اپنے گدھے کا بھی ویسا ہی خیال رکھنے لگا جیسا علی رکھتا تھا۔ فیضان نے اپنے گدھے کے لیے ایک الگ جگہ بنائی جہاں وہ آرام کر سکے۔ اس نے گدھے کو وقت پر کھانا اور پانی دینا شروع کیا اور جب بھی کام ہوتا اس کا بوجھ برابر کر کے رکھتا۔
گاؤں کے لوگوں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور حیران ہوئے کہ فیضان جیسا لاپرواہ شخص اتنا ذمہ دار کیسے بن گیا۔ گاؤں کے نوجوانوں کے لیے سبق۔ علی اور فیضان نے گاؤں کے نوجوانوں کو اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور حکمت سے زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ علی نے کہا، ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ دوسروں سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا جانور۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی ہوگی۔ نوجوانوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور اپنے جانوروں اور کھیتوں کے ساتھ ہمدردی اور محنت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ گاؤں کی ترقی۔ علی اور فیضان نے مل کر گاؤں کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر سب اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں تو گاؤں کی معیشت اور زندگی دونوں بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مرکز بنایا جہاں گاؤں کے کسان اور تاجر اپنے جانوروں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کے بارے میں سیکھ سکتے تھے۔ علی اس مرکز میں لوگوں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتا جبکہ فیضان ان کے ساتھ مل کر کام کرتا۔ علی اور فیضان کی دوستی مضبوط ہوئی۔ اس سفر نے علی اور فیضان کی دوستی کو اور مضبوط بنا دیا تھا۔ فیضان نے کہا، علی، تم نے مجھے زندگی کا سب سے اہم سبق سکھایا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں نہ اپنی غلطیوں کو سمجھ پاتا اور نہ ہی انہیں درست کر سکتا تھا۔ علی نے جواب دیا، دوستی کا یہی مطلب ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے اور مل کر زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ایک نئے سفر کا منصوبہ۔ کچھ مہینوں بعد علی اور فیضان نے ایک اور طویل سفر کا منصوبہ بنایا، لیکن اس بار دونوں نے مل کر نہایت احتیاط سے تیاری کی۔ فیضان نے خود گدھوں کی دیکھ بھال کی اور سامان کو صحیح طریقے سے باندھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے اب تم واقعی ایک سمجھدار شخص بن گئے ہو۔ علی اور فیضان کی پہچان۔ سفر سے واپسی کے بعد علی اور فیضان کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، خاص طور پر علی کی حکمت اور صبر کی بہت تعریف ہونے لگی۔ گاؤں کے بزرگوں نے علی اور فیضان کو بلایا اور کہا، علی، تم نے فیضان کو نہ صرف ایک اچھا انسان بنایا بلکہ گاؤں والوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی، اور فیضان، تم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے سیکھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وقت ہے کہ تم دونوں اپنی صلاحیتوں کو گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کرو۔ گاؤں کے مسائل اور علی کا حل۔ گاؤں میں کئی مسائل تھے جنہیں حل کرنے کے لیے علی اور فیضان نے کام شروع کیا۔ ایک، جانوروں کی دیکھ بھال کا مسئلہ۔ گاؤں کے کئی لوگ اپنے جانوروں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار اور کمزور ہو جاتے تھے۔ علی نے گاؤں کے لوگوں کو سکھایا کہ جانوروں کے لیے چارہ، پانی اور آرام کتنا ضروری ہے۔ اور زراعت میں بہتری۔ علی نے لوگوں کو سمجھایا کہ کھیتوں میں محنت اور جدید طریقوں کا استعمال کر کے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ 3، تجارت کے اصول۔ علی اور فیضان نے گاؤں کے نوجوانوں کو بتایا کہ ایمانداری اور حکمت سے کاروبار کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ گاؤں کا پہلا تربیتی مرکز۔ علی اور فیضان نے گاؤں میں ایک تربیتی مرکز قائم کیا جہاں لوگوں کو جانوروں کی دیکھ بھال، زراعت اور تجارت کے جدید اصول سکھائے جاتے تھے۔ یہ مرکز گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نعمت بن گیا اور لوگ دور دور سے یہاں آ کر سیکھنے لگے۔ فیضان کی ذمہ داری۔ فیضان، جو پہلے لاپرواہ اور جلد باز تھا، اب علی کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری سنبھال لی اور انہیں علی کی کہانی سناتے ہوئے سکھایا، ہماری غلطیوں سے سیکھنا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم سب حکمت اور محنت کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ علی کا گدھا، گاؤں کی پہچان۔ علی کا گدھا اب گاؤں کی پہچان بن چکا تھا۔ گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر کہتے، یہ گدھا سب سے زیادہ سمجھدار ہے کیونکہ علی بھائی نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے بچوں سے کہا، یاد رکھو، یہ سب محبت اور خدمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جانوروں سے محبت کریں گے
تو وہ ہماری خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ فیضان کا نیا سفر۔ ایک دن گاؤں کے مکھا نے فیضان سے کہا، فیضان، تم نے اپنے رویے کو بدل کر سب کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اب وقت ہے کہ تم دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سبق دو۔ فیضان نے علی سے مشورہ کیا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے گاؤں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی کہانی سنائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ مشترکہ کامیابی۔ علی اور فیضان کی دوستی، سمجھداری اور محنت نے نہ صرف گاؤں کو ترقی دی بلکہ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بھی ان سے متاثر کیا۔ علی نے کہا، دوست، یہ سب کچھ تمہارے سیکھنے اور بہتر بننے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہیں تو دنیا میں کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ اختتام کا پیغام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک ذمہ داری قبول کرنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا سب سے بڑی خوبی ہے۔ دو، جانوروں اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت زندگی کو آسان اور خوبصورت بناتی ہے۔ تین، دوستی، سمجھداری اور محنت مل کر زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات کو آسان بنا سکتی ہے۔